بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ۔ مومنین کرام، روز ضربت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح کو مسجد کوفہ میں عین نماز کی حالت میں آقا کے سر اقدس پر عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے وہ قاری وار کیا کہ آقا کے سر مبارک کو شگافتہ کیا، اور سر اقدس پر ضرب لگنے کے فوراً بعد امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہی تھا: بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مومنین کرام، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ جملہ نکلا کہ انبیاء خدا میں سے کسی نے یہ نہ کہا، انبیاء کے اوصیاء میں سے کسی نے اپنے آخری وقت میں یہ جملہ نہیں کہا، اولیاء الہی میں سے کسی نے بھی اپنے آخری وقت میں یہ جملہ نہیں کہا۔ یہ جملہ صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ چیز بہت اہم ہے کہ کسی بھی شخصیت کے آخری وقت کے جو کلمات ہیں، موت سے پہلے کے جو کلمات ہیں، وہ کیا ہیں۔ یقین فرمائیے، بڑی بڑی شخصیات اپنے آخری وقت میں افسوس اور حسرت کرتی نظر آتی ہیں۔ کوئی شخص موت کے وقت یہ کہتا دنیا سے چلا گیا: کاش میں نے بنت پیغمبر کے گھر پر حملہ نہ کیا ہوتا۔ کوئی یہ کہتا چلا گیا آخری وقت میں کہ مجھے نبیذ پلایا جائے، اور کوئی شخصیت یہ کہتی ہوئی روتی ہی دنیا سے چلی گئی: کاش میں امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں نہ نکلی ہوتی۔ واحد امیر المومنین کی ذات ہے جنہوں نے ضرب لگنے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے فائزین کا تذکرہ فرمایا ہے، کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ کے آیت نمبر 20 میں ارشاد پروردگار ہے: الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہیں، اور یہ امیر المومنین تھے۔ وَحَاجَرُوا، ہجرت کرنے والے کامیاب ہیں۔ امیر المومنین ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور امیر المومنین یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ساری زندگی مجاہدت کی اور ساری زندگی راہ خدا میں جہاد کیا، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت عظیم ہے، درجہ بہت بلند ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 111 میں فائزون کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں: انی جزیتہم اليوم بما صبروا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے، یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جزا دی، یعنی جنت جو جزا دی گئی، بما صبروا، یہ ان کے اس صبر کا بدلہ ہے، ان کے صبر کا صلہ ہے۔ انہم ہم الفائزون، اور وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو کہ کامیاب ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں جن کے زیارت نامہ میں یہ جملہ آتا ہے: السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ صابر، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ صابرین بھی قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے
اور جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی الہی اختیار کرتا ہے وہ لوگ بھی وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی جو محض اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے عبارت ہے، اور امیر المومنین وہ ذات ہے جن میں خشیت الہی اور خوف الہی تھا، اور امیر المومنین صرف متقی نہیں تھے بلکہ وہ تو امام المتقین تھے، یقیناً وہ بھی ان فائزین میں سے۔ پھر سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے لا یستوی اصحاب الجنت لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جہنم والے اور جنت والے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام تو وہ شخصیت ہے جو فرمان رسالت کے مطابق یا علی انت قسیم الجنت والنار، جو خود جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہ شخص بھی کامیاب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خود جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں، بلکہ نبی کریم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما وابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہیں۔ اور پھر سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو خدا اور خدا کے رسول کا مطیع ہے یقیناً وہ کامیاب ہے اور فوز عظیم پر وہ فائز ہے۔ پھر سورہ نبا کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، کامیابی صاحبان تقوی کے لیے ہے، امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے جو امام المتقین ہے۔ پھر سورہ مبارکہ بروج کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے وہ ہیں جن کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ فوز کبیر ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ امیر المومنین نے اعلان فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ مومنین کرام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمانا یہ در حقیقت اس شہادت کی موت کی طلب تھی، اس شہادت کی موت کی تمنا تھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام شہادت کی موت کے متمنی تھے اور شہادت کی موت سے عشق کرتے تھے۔ امیر المومنین موت سے نہیں ڈرتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام موت سے نہیں گھبراتے تھے۔ موت کے بارے میں تو امیر المومنین نے بڑی باتیں کی ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا ان اکرم الموت القتل، رہ خدا میں مارا جانا ہی سب سے یہ بزرگی والی موت ہے اور عظمت والی موت ہے۔ پھر ایک مقام پہ نبی کریم کی حدیث ہے فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے لیکن جب کوئی راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے یہ ایسی نیکی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ امیر المومنین اس شہادت کی موت کے عاشق تھے۔ پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں انی الی لقاء اللہ لمشتاق، کہ میں ملاقات الہی کا شوق رکھتا ہوں، میں لقاء اللہ کا مشتاق ہوں، وہ حسن ثواب ہی لمنتظر راج، اور میں رب کی طرف سے ثواب اور اجر کا، اچھے ثواب اور اچھے اجر کا میں مشتاق ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں اس رب کریم کی رحمت پر۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا یہ جملہ کیا خوبصورت فرمایا ان احب ما انا لاقن الی الموت، کہ وہ محبوب ترین چیز جس کی میں آرزو کرتا ہوں وہ موت ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا فواللہ لولا طمعی عند لقاء عدوی فی الشہادہ وتوطینی فی نفسی علی المنیہ لأحببت اللہ ابقی مع ہؤلاء یوما واحدا ولا التقی بہم ابدا۔
کہ جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جملے فرمائے تھے، فرماتے ہیں خدا کی قسم دشمن کے ساتھ ملاقات کے وقت، یعنی میدان جہاد میں دشمن کے سامنے کے وقت اگر میرا لالچ یہ شہادت کا نہ ہوتا، وَتَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى الْمَنِيَّةِ، اور میں نے خود کو موت کے لیے آمادہ نہ کیا ہوتا، اگر یہ شہادت کا عشق مجھے میدان جہاد میں نہ لاتا تو فرماتے ہیں میں تو ان لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی رہنا پسند نہیں کرتا تھا، میں تو ان کے ساتھ ایک دن رہنا نہیں چاہتا تھا، اور میں کبھی ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ دنیا میں رہنے کو، دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں موت کو پسند کرتے تھے، بلکہ صفات متقین میں مولا امیر علیہ السلام کا جو خطبہ ہے صفات متقین پر، اس میں متقی کی ایک صفت یہی بیان فرمائی ہے کہ لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب، کہ اگر رب کی طرف سے یہ تقدیر نہ ہوتی کہ ایک معین مدت تک یہ روح اس بدن میں رہے گی، اگر یہ رب کا فیصلہ نہ ہوتا تو فرمایا متقی تو وہ لوگ ہیں کہ جو چشم زدن کے لیے بھی اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، اگر متقی کو اختیار دیا جاتا تو اس کی روح بدن کو چھوڑ کے جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف سے وہ پرواز کر جاتی۔ تو جو امیر المومنین اور امام المتقین ہوں وہ اس دنیا میں کیوں کر رہنا چاہیں گے؟ اور فرمایا نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 23 میں امیر المومنین کے جملے واللہ ما فجانی من الموت، خدا کی قسم یہ اچانک موت یہ ایسی نہیں ہے، وارد کرہتہ، یہ اچانک موت ایسی نہیں ہے کہ میں جس کو ناپسند کرتا ہوں، ولا طالع انکرتہ، اور نہ یہ ایسا صانع ہے کہ میں جس کو برا سمجھتا ہوں، وما کنت الا کقارب وردا، میں تو اس شخص کی مانند ہوں جو رات بھر پانی کی تلاش میں پھرتا رہا اور صبح ہوتے ہی اچانک وہ چشمہ آب پر پہنچ جائے، وطالب وجدا، اور میری مثال اس گم کردہ کی سی ہے جو اپنی گم شدہ چیز کو پالے، اپنی گم شدہ چیز کی تلاش میں رہے اور تلاش کے بعد اس مقصد کو پالے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں تو اسی شہادت کی تمنا میں ہر میدان میں گیا، کبھی بدر میں گیا، کبھی احد میں گیا، کبھی خیبر میں گیا، کبھی خندق میں گیا۔ آج علی کامیاب ہے اس لیے کہ آج وہ شے جو علی کی تمنا تھی آج علی کو خانہ خدا سے نصیب ہو گئی۔ فزت برب الکعبہ، بخدا میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ نے ابرار کے لیے نیکوکاروں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر خطبہ نمبر 5 میں نہج البلاغہ میں پھر موت کی بات کی امیر المومنین علیہ السلام نے، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، فرمایا خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا انس کرتا ہے، موت سے اتنا پیار اور موت سے اتنا عشق کرتا ہے کہ ایک دودھ پینے والا بچہ ماں کے دودھ اور ماں کی چھاتی سے بھی اتنا انس نہیں کرتا اور اتنا مانوس نہیں ہے ابو طالب کا بیٹا جتنا موت سے عشق اور پیار کرتا ہے۔ یہ شہادت کی تمنا تھی جو امیر المومنین کو ہر میدان میں لے جاتی تھی، اور 19 رمضان المبارک کی صبح وہ وقت تھا جب وہ مطلوب اور جب وہ مقصود امیر المومنین کو خانہ خدا سے حاصل ہوا، اور وہ خوبصورت جملے فرمائے جو کائنات میں کوئی دوسرا بشر نہ کہہ سکا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ اہل ایمان، اے مومنین کرام، آپ کے لیے بھی ایک نوید اور ایک خوشخبری کا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی احباب نے اس کو ذکر کیا
اور بڑی معتبر حدیث ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، ہمارے آقا بھی کامیاب ہیں۔ اور نبی کریم نے فرمایا، یا علی تیری راہ پر چلنے والے بھی کامیاب ہیں، جو تیرے راستے کو اختیار کرتے ہیں، جو تیری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کے صدقے میں، مولا امیر المومنین کے صدقے میں ہم سب کو مولا امیر المومنین کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو امیر المومنین کی راہ پر گامزن فرمائے، اسی راہ محبت و ولایت پر ہماری نسلوں کو چلائے اور ہمارا جینا مرنا اسی راہ میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ